لا الہ الا اللہ مولانا بھی پڑھ رہا, انہیں بھی پڑھ رہا رمیش, 6 مہینے تک بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو بھی مسلمان ہوتا. 6 مہینے تک پوری قرآن بھی پڑھا تو مسلمان, پوری 5 وقت کی نماز پڑھا بھی تو مسلمان, پورے روزے رکھ لیا بھی تو مسلمان, تھوڑا ہلو بول تو ختنہ کرا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. ہاں نہیں ہوتا. پھر بولے مولانا کرنا کیا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد سچے دل سے ایک مرتبہ پڑھا دے محمد الرسول اللہ, مسلمان ہو جائے گا. اللہ نے میرے نبی کے نام میں یہ تاثیر رکھا ہے, اے نبی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, چاہے 6 مہینے تک مجھے پکارتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, خدا کی میرے رب ہونے کی قسم میرے مصطفیٰ جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں, جو تیرا ہو گیا میرے حبیب وہ میرا ہو گیا, جو تجھے مان لیا میرے مصطفیٰ میں نے اس کو اپنا بندہ بنا لیا. میرے پیارے بھائی دین سمجھو میرے بھائی, بتاؤ نا بھائی ایک کو مسلمان کر کے بتاؤ. اور اللہ کی بھی کیا شان ہے, دیکھو بھائی اللہ کو معلوم تھا تھوڑے ڈپلیکیٹ بندے ہیں گے بول کے, نہیں ڈالڈے گھی کے تھوڑے رہیں گے بول کے معلوم تھا, اسی لیے کسی کو بھی مسلمان بنانے قرآن پڑھانا شرط نہیں ہے, نماز پڑھانا شرط نہیں ہے, کعبے کا طواف کرانا شرط نہیں ہے, حج کرانا شرط نہیں ہے, زکوٰۃ دلانا شرط نہیں ہے, مسجد کو لانا شرط نہیں ہے. ارے کسی کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے پیارے مصطفیٰ کا غلام بنانا شرط ہے. جو نبی کا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا, جو نبی کا ہو گیا وہ ذرا زور سے بولو مسلمان ہو گیا, جنتی بھی ہو گیا. سبحان اللہ. ایک اچھی بات یاد آ رہی ذہن میں, سنا دیتا ہوں. میدان جنگ ہے, آئے ہائے ہائے, پیارے مصطفیٰ جلوہ فروز ہے. میرے آقا کی عادت کریمہ تھی, حضور پر کوئی بھی وار کرتا تو حضور پہلا وار اپنی طرف سے نہیں کرتے, بچاؤ کرتے تھے. دوسرا وار کرتا حضور بچاؤ کرتے, تیسرا وار کرتا حضور بچاؤ کرتے. 3 مرتبہ بچاؤ کرنے کے بعد چوتھا وار حضور کی طرف سے ہوتا تھا. یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا تھا. حضور کبھی اپنی طرف سے پہلا وار, سبحان اللہ, کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. سرکار کی رحمت کے صدقے جائے تو ہوا کیا, ایک کافر حضور پر ایسے تلوار اٹھا دیا, حضور بچاؤ کا ہاتھ آگے بڑھا دیے, گھوڑے پر ہے وہ بھی, حضور بھی گھوڑے پر ہے. دیکھ رہے ہیں حضور وہ وارچ نہیں کر رہا ہے. حضور نے ایسے اپنا ہاتھ بازو ہٹایا, پوچھا کیا ہوا, وار نہیں کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں اے محمد آج وار نہیں کروں گا, بات کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے پوچھا بات کیا کرے گا, کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ ذات اقدس ہے جن سے جو مانگا جائے یہ دے سکتے ہیں. اور یہ بازو والا نماز بھی پڑھ رہا, داڑھی بھی چھوڑ رہا, ٹوپی بھی پہن رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے تو پھر ان کا کلمہ پڑھتا اس کا ہی گرے, کس کا تو بھی پڑھ لے, جو دیتے ان کا پڑھ لے. صحیح ہے, مشورہ غلط ہے. جو دیتے ان کا پڑھ, ہم تو اس کا پڑھیں جو خدا کی قسم سب کچھ دیتا ہے. ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو سب کچھ دے سکتا ہے. ہمارے نبی کے پاس نہیں کا لفظ, وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے حضور کو کبھی نہیں کہتے ہوئے نہیں سنا, جو مانگتا آمنہ کا لال اس کو عطا کر دیتا. سبحان اللہ. تو کہا اے محمد آج کچھ مانگوں تو دو گے؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا مانگ, کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بس ایک شرط ہے,
مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا ہے محمد اگر جنت مانگوں تو دو گے؟ کتنا پاورفل تھا دیکھو. نہیں ہم لوگوں کے سامنے تھا اللہ ذرا بیگم بہت ستا رہے، اللہ ذرا ان کو ہدایت، اللہ بچہ بہت نافرمان نکل گیا، بٹے کچھ سدھر رہا نہیں مولانا، اللہ وہ گراہک آ رہا ہی نہیں، شٹر اٹھا کے بیٹھو. اللہ ڈپلیکیٹ ہے ہم لوگ بھی پورے لوکل آئٹم. اتنے بڑے رب سے جو پوری کائنات چلا رہا اس کو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ 1,500 کا ہی چھوا تھوڑا بڑھ کے. اللہ سے مانگے تو ایسا مانگنا اللہ کی شان کے مطابق مانگنا، نبی سے مانگے تو نبی کی شان کے مطابق مانگنا. کیا چلر آئٹم مانگ تجھے؟ اللہ میں دکان سے شٹر اٹھایا بیٹا. ایک صاحب تصویر پڑھ کیا پٹھے بہت چل رہا، جہاں خیر و برکت ختم ہو گئی مولانا. تسبیح بھی پڑھا تو ملا مطلب کو پڑھ رہا بھائی. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے مودی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. بولے بہت خطرناک ہو گئی قوم، تو بیٹھ جا بولے. اور اب آہستہ 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 مودی کے 3 لوگ ہو گئے تلنگانہ میں. اب میرے کو 30 ہوتے جیسا دکھ رہا، کیونکہ عقیدے ہمارے اتنے خراب ہو گئے، اتنے ہمارے جو ہے چلر پنا مسلمانوں چلر باتا مسلمانوں کو بیٹھے 3 4 مل کے بیٹھے سا گلی سے گزر رہے، بیٹھے بیٹھے گزر رہے. ایک بچہ بولا ماشاءاللہ کیا زبردست بلڈنگ ہے بھائی، کیا عالیشان بلڈنگ ہے ماشاءاللہ، 5 فلور، بہترین ایلیویشن، زبردست کلر، سپر ہٹ بلڈنگ ہے. دوسرا کیا بولتا ہے؟ حرام کے پیسوں کا ہے رے سب. اتنی خطرناک ہو گئی ہے یہ قوم. اسی لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو دیکھ کے نیچے منڈی ڈالنے شرم آ رہی نوجوانوں کو، گھور کے دیکھتے کسی کی بہن بیٹیوں کو. اسی لیے اللہ یہ ظالم قوموں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. یہ بچے خاموش بیٹھے. اسی لیے اللہ ظالم قوموں کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. کسی کے بھی زمین کو ہڑپنا، گھر کو ہڑپنا، کیسا بھی کرنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، ادھر سے کھینچنا ادھر سے کھینچنا، کچھ بھی کرنا، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں ڈال لیتے جانا. اسی لیے اللہ ظالم قوم. آپ ہنسو نہ کو رو، مگر میں جو بول رہا ہوں 1,000 کروڑ کی بات ہے. مسلمان گر گیا نیچے، پورا پستی میں چلا گیا پورا. اسی لیے اللہ ظالم قوم مسلط کر دیا. آپ اس کو گالیاں نکو دو، چائے والے کو. آپ گالی دینا ہے تو اپنے آپ کو دو. ہم کیا ہو گئے، کئی نوجوان ایسے ہیں 4 دن 6 دن 8 دن بغیر طہارت کے پھر رہے روڈوں کے اوپر. کئی مسلمان ایسے جمعہ کو نماز پڑھا تو پھر جمعہ کو نماز پڑھتا. برا بولنا ہے اپنے آپ کو بولو. ہم اتنے برے ہو گئے ہیں، ہماری پوری ختم ہو گئی ہے. ہمارے کو کیا ہونا، روزانہ 3 ڈبی سگریٹ ہونا، 10 پوڑیاں گٹکے کے ہونا، پھر ہفتے کو ہفتہ ایک زبردست شو ہونا، پھر اس کے بعد اب تو 4 مینار کے اوپر ناچنے کا گانے کا کھل گیا. میاں بھیاں پورے ٹینک بڑے پہ تو 4 مینار پہ مل رہی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ، برائی سے توبہ کرو. کریں گے انشاءاللہ. تو وہ شخص نبی کے سامنے تھا، بولے اے محمد اگر جنت مانگوں تو دو گے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے کہا ہاں ہاں مانگ، دینے تیار ہوں، بس ایک شرط ہے. کہا اے پیارے حبیب کیا شرط ہے؟ کہا میرا ہو جا جنت دے دوں گا. سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا نماز پڑھ لے جنت دے دوں گا، روزہ رکھ لے جنت دے دوں گا، زکوٰۃ دے دے جنت دے دوں گا، حج کر لے جنت دوں گا. وہاں پر حضور نے یہ شرط نہیں رکھی. حضور نے بس اس کے سامنے ایک شرط رکھی، میرا ہو جا جنت دے دوں گا. تو اب قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ السلام کے کہنے پر وہ شخص نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر میرا ہو جا جنت دے دوں گا چلا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اب تک کافروں میں سے تھا، اب صحابہ کی منزل میں آ گیا، ایمان والوں میں آ گیا. اب تک کافر تھا، برابری پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا. حضور بھی گھوڑے پر تھے، یہ بھی گھوڑے پر تھا، برابری میں بیٹھ کے بات کر رہا تھا. جیسے ہی مومن ہوا، خیال آیا نبی کا ادب کرنا چاہیے.
ادب نبی کے لیے، تعظیم نبی کے لیے، احترام نبی کے لیے گھوڑے سے ایسے پیر نکالنے لگا، اترنے لگا گھوڑے سے. جیسے ہی دوسرے نے دیکھ لیا کہ یہ اب مسلمان ہو گیا، اب تک ادھر سے ادھر وار کر رہا تھا، اب مسلمان ہو گیا، ادھر سے ادھر وار کرے گا، تو وہ جو گھوڑے سے اترنے کا وہ جو ایک لمحہ تھا، دوسرے کافر نے دیکھا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اس کے اوپر وار کیا جائے. تلوار اٹھایا، زور سے گردن پہ تلوار چلا دی، اتنی زور سے چلایا کہ سر جسم سے نکلا اور آ کے زمین پہ گر گیا. جنگ ختم ہوئی. پیارے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، صحابیوں آؤ، صحابیوں آؤ، جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہاں پڑا ہوا. تو پیارے دوستو، مسائل کو سمجھو. یہ ہے پیارے نبی کی شان. آقا علیہ السلام نے کہا میرا ہو جا جنت دے دوں گا. جنت اسی کو ملتی ہے جو نبی کو مانتا ہے، نبی پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب ذرا آگے بڑھتے، یہ پہلا جملہ تھا، اس پر ہم نے گفتگو. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَخِّرُوهُ، رب فرما رہا ہے اس نبی کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو، رفعتیں بیان کرو، عزت بیان کرو، اس نبی کی شان بیان کرو، اس نبی کے رتبے بیان کرو، اس نبی کی عظمتوں کو بیان کرو، اس کے درجات کو بیان کرو، اس کی فضیلتوں کو بیان کرو. وَتُوَخِّرُوهُ، اور اس نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کرو. کیا کرو؟ اب دو لفظوں کو لے کر چلتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، یہ آیت کا سیکنڈ پارٹ ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَخِّرُوهُ، اس کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو، حد سے زیادہ تعظیم کرو. اب ذرا غور